السلام علیکم۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک پروگرام کیا تھا چند دن پہلے، جس میں سبجیکٹ تھا کہ کیا پاکستان تعلیم کی وجہ سے یا بلکہ تعلیمی اداروں کی کمی کی وجہ سے مصیبتوں میں ہے۔ تو آج کا پروگرام بھی اسی ٹاپک پر ہے کہ کیا ہماری مصیبتیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یا وجہ کچھ اور ہے۔ اور میں وجوہات بھی بتلا رہا ہوں، وہ یہ کہ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہماری مصیبتوں کی وجہ تعلیم کی کمی نہیں ہے، اصل وجہ ہے عقل و فراست کی کمی، بنیادی سمجھ بوجھ کی کمی، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ لیکن آپ پوائنٹس دیکھیں اس میں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں خود۔ اچھا، جب پرپز میرا یہ نہیں ہے کہ کسی کی میں دل آزاری کروں یا نہیں، میں خود بھی پاکستانی ہوں، تو میں جو بھی کہہ رہا ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس میں خود بھی شامل ہوں۔ تو اور آگے یعنی آئندہ کے پروگرامز میں سولوشنز کی طرف بھی لے کر چلوں گا، کیونکہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس اینڈ دین سولوشن۔ اگر ہم پرابلمس کو ہی آئیڈینٹیفائی نہ کریں تو سولوشن کہاں سے آئے گا پھر اس کا۔ اچھا، جہاں تک مجھ سمیت تمام لوگ، تمام طبقے جو تعلیم اور تعلیمی اداروں کی کمی، تعلیمی بجٹ کی کمی وغیرہ کو پاکستان کی مصیبتوں کی وجہ بتلاتے ہیں اصل، اور بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہو تو یہاں پر تعلیم بڑھانی پڑے گی، اولین ترجیح تعلیم ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ نئی دریافتیں ہیں؟ یہ بالکل نئی بریک تھرو تھیوریز ہیں، یہ نئی ریسرچ ہے یہ، جس پر ہم سب کو، تمام پاکستانیوں کو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ تعلیم ہونی چاہیے، یہاں پر تعلیم بڑھانی چاہیے، ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے اس پر؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہزاروں سال سے نسل انسانی کو اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ تعلیم و تربیت، بلکہ تربیت کے بغیر اچھی تربیت جو ہے وہ انسان کو بہتر انسان بناتی ہے، بہتر شہری بناتی ہے۔ قدیم بڑی بڑی سلطنتیں جو تھیں وہ سب انہی تعلیم، تربیت، انہی بنیاد پر وہ کھڑی ہوئی تھیں، ان کی بنیادیں یہی تھیں۔ اچھا، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں کہ جی اسلام نے تعلیم کے لیے کہا ہے، اسلام نے تعلیم کے لیے یہ کہا ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ تو خیر پاس تھا، پریزنٹ میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی ممالک ترقی کر رہے ہیں، کیا کسی کو نہیں پتہ اس بات کا کہ وہ تعلیم میں کیونکہ آگے ہیں اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ تو کیا پاکستان میں تعلیم یا صفائی یا دیانتداری اور جو دوسرے اچھے کام ہیں، معاشرے کے اچھے کام ہیں، انڈیویجول لیول پر اچھے کام ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو ابھی تک علم نہیں ہے؟ دیکھیں، یعنی جو چیزیں سو سال سے پتہ ہیں لوگوں کو اور عام ہے دنیا، پاکستان کے باہر دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، سب کو اٹ از انڈرسٹوڈ، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم سے ہر چیز میں بہتری آتی ہے، لیکن یہاں پر نہیں پتہ ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کو، تو کیا پاکستان میں تعلیم یا صفائی یا دیانتداری اور جو دوسرے معاشرے کے اچھے کام ہیں، ایٹ انڈیویجول لیولز جو اچھے کام ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو ان کے فوائد کے بارے میں علم نہیں ہے؟ معلوم ہے سب کو۔ آپ پوچھیں روڈ پر کسی سے بھی، عام آدمی سے، کسی جاہل سے بھی آپ پوچھیں تعلیم کے فوائد کیا ہیں، بتلا دے گا وہ آپ کو، مجھ سے اور آپ سے زیادہ بتلا دے گا وہ۔ پوچھیں صفائی کے فائدے، گنا دیں گے وہ سب تفصیل بتلا دیں گے وہ کہ صفائی کے یا صاف رہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک چیز جس کا ہزاروں سال سے نوع انسانی کو علم ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے، عام معلومات ہے، یہ بالکل سب کو اٹ از انڈرسٹوڈ، تو اس کی افادیت کا یعنی تعلیم کی افادیت کا ہمارے ارباب اقتدار کو علم نہیں ہے۔ یعنی سب کو تو علم ہے، لیکن ارباب اقتدار یعنی جو ملک چلا رہے ہیں یا جو یہاں پر کچھ کر سکتے ہیں، ان کو اس بات کا نہیں ہے علم کوئی، اور ان کو بار بار بتلانا پڑتا ہے، بتلانا پڑ رہا ہے اور بتلایا جا رہا بھی ہے کہ بھئی آپ عوام کو بہتر تعلیم دیں۔ اور ایک چیز
تعلیم جس کا ہزاروں سال سے علم ہے انسانوں کو، اور ہمارے ارباب اقتدار کو اس کا علم نہیں ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ارباب اقتدار کی علمی قابلیت کیا ہے۔ اس سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ تعلیم کے فائدے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں مضامین، ٹی وی پر مذاکرے ہوتے ہیں اس بات پر کہ بھئی تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم کے دیکھیں یہ فائدے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، یعنی ہزاروں سال سے جو ایک چیز آلریڈی معلوم ہے، اس کی ہمارے آج ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ اچھا ہے یا خراب ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، تو پھر اب سوال یہ بھی ہے ساتھ میں کہ ہماری حکومتیں اس بات کو، جب اگر یہ سب چیزیں معلوم ہیں تو ہماری حکومتیں اس بات کو فوقیت کیوں نہیں دیتی، یا ہمارے عوام ایسا لیڈر کیوں نہیں چنتے جو تعلیم و تربیت پر زور دیں، یا ہمارے عوام حکومت سے اس بات کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ چلیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں، یعنی پچھلے دور میں وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن پچھلے 10-12 سال سے تو چل رہی ہے کنٹینیوسلی جمہوریت، پہلے بھی 20-30 سال۔ تو ہمارے عوام ایسے لیڈران کو کیوں نہیں چنتے جو سماجی اور اخلاقی حالات کو بہتر کریں، اچھے معاشرے بنائیں، اچھی آبادیاں بنائیں، کھلی سڑکیں بنائیں، کھیل کے میدان ہوں، ہوادار گھر ہوں، بلکہ ہر ایک کے یہاں گھر ہو، جھوپڑیوں وغیرہ میں رہنے کا سسٹم میں نہ ہو، دریاؤں کے کنارے یا گندی نالیوں کے کنارے رہ رہے ہیں وہ نہ ہو، صاف ستھرے فٹ پاتھ ہوں، صفائی کا انتظام ہو، روڈ صاف ہوں، معاشرہ صاف ہو، کھیل کے میدان ہوں، اور کم سے کم کچرا ہی اٹھا لیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو جن سے بیماریاں آپ کو پتہ پھیلتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح عوام کو سوشل ایکٹیویٹیز ہوں، کلچرل ایکٹیویٹیز ہوں ملک میں، جہاں پر لوگ شامل ہوں، ان میں تہذیب یافتہ معاشرہ ہو، تہذیب یافتہ ماحول ہو، چوریوں، ڈکیتیوں، رشوت و جرائم سے پاک معاشرہ ہو، تو ہمارے عوام ایسے لیڈران کو کیوں نہیں چنتے؟ تو ان سب چیزوں کا میں جو بار بار یہ کیوں کر رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ مسئلہ تعلیم کا نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کا ہے، عقل و دانش کا ہے، کہ اچھی باتوں کا علم ہوتے ہوئے وہ کام نہیں کرتے، صحیح کام نہیں کرتے۔ ان کو علم ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، جانور ہے، جانور کو علم نہیں ہوتا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، وہ تو بس کیا جا رہا ہے جو بھی اس کی انسٹنکٹ ہے اس کے حساب سے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم کو تو اچھی باتوں کا علم ہے، اچھی طرح علم ہے، تو ہم کیوں نہیں عمل کرتے اس پہ؟ اچھی باتوں پر عمل کیوں نہیں ہے؟ اور آپ دیکھیں، یہی عمل کا مسئلہ ہے ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں۔ صفائی کے متعلق معلوم ہے سب کو، مگر نہیں رکھیں گے اپنا گھر صاف، یہ باہر کچرا پھینکنا ہے، سڑکوں پہ غلاظتیں پھینکنا ہے، اور یہ انڈیویجول لیول پر ہے۔ اور یہ سب ہم ہی میں سے پھر چند لوگ اوپر آگے جو حکومت چلا رہے ہیں، سول سروس میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں یہ سب خرابیاں نظر نہیں آتی۔ گندگی ہے روڈ پر، اور جو معاشرے میں کرپشن ہے، معاشرے میں خرابیاں ہیں، آپ دیکھیں ان کو نظر نہیں آتی یہ سب خرابیاں۔ نہ وہ اچھی شہروں کی پلاننگ کرتے ہیں، نہ وہ اوپن اسپیسز چھوڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں بے حساب برائیاں ہیں معاشرتی، سبوں بلکہ ہزاروں ہیں۔ ایک دو تو میں آپ کو ابھی بتلا دیتا ہوں۔ مثلاً پتنگ اڑانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن بے قصور کے گردنیں کاٹنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ ڈور جو بناتے ہیں، اس ڈور کے بنانے والوں کو یا ڈور جو استعمال کرتے ہیں، کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اس ڈور کے استعمال سے کیا ہوگا؟ کانسیکوینسز کا نہیں پتا ان کو، لیکن پھر بھی
وہ کرتے ہیں اس کو استعمال. اسی طرح رات بھر شادی بیاہ یا خوشی کے موقع پر بے تحاشا فائرنگ کرنا، بلکہ آج کل چل رہا ہے آتش بازی کرنا. آتش بازی ہو رہی ہے، میوزک پارٹیز چل رہی ہیں، میوزک فل لاؤڈ اسپیکر، 4 لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں اوپر پورے محلے کو سنانے کے لیے. یعنی خوشی آپ کو ہے یا آپ کے گھرانے کو ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آتش بازی کر کے، فائرنگ کر کے، لاؤڈ اسپیکر پر میوزک لگا کر آپ پوری اطراف کی جو آبادی ہے ان سب کی آپ نیندیں خراب کر رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، جس میں مریض بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور کل کو آپ بھی اسی کے وکٹم بھی ہو سکتے ہیں. ملازمت پہ جانا ہوتا ہے لوگوں کو، دوسرے دن کام پہ جانا ہوتا ہے. تو کیا یہ جو حرکتیں کرتے ہیں ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ اس طرح آتش بازی کرنے سے لوگوں کی نیند حرام ہوں گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی؟ اس سے ہے علم ان کو. تو یہ جو کردار ہے کہ لوگ اچھی چیزیں جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے یا معاشرے کی خرابیاں دور نہیں کرتے، تو ایک تو یہ خرابی. اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ان خرابیوں کی یا اس خرابی کی، یا یہ کہ لوگ صحیح باتوں پر عمل نہیں کرتے؟ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ یہ میں اس کو یہیں ختم کر رہا ہوں، اس سیشن کو. یہ لیٹ اس ڈسکس دس ان دا نیکسٹ سیشن، اور بعد میں سولوشنز کو بھی لیٹ اس فائنڈ کہ بھئی ہو کیا رہا ہے آخر، دیکھتے ہیں. والسلام.